اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات قرآن کریم پانچواں سورہ مائدہ اور آیت کا نشان 55 مسلسل انہی الفاظ کے ذریعے سے یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھتے ہوئے آخری مرحلے تک پہنچ گیا۔ اس بات کی کوشش کی گئی عنوان کے تحت کہ اہل بیت کی عزاداری اور اہل بیت کی ولایت یہ جزء دین ہے، اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و خمس و زکوٰۃ قبول ہے۔ اللہ کے رسول نے جاتے وقت بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ پروردگار عالم نے آخری حج کے بعد جس طریقے سے اس رواں دواں قافلے کو روک کر اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کروایا، وہ بھی پورا واقعہ مفسرین نے آیت کے ذیل میں، مؤرخین نے تاریخ کے ذیل میں اور محدثین نے حدیث کے ذیل میں واقعہ نقل کیا۔ اللہ نے دو چیزیں، خود بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ہم نے دو چیزیں، ایک قرآن اور دوسرے نور، دو چیزیں بھیجی۔ حالانکہ لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، لیکن ایک آیت میں واضح طور پر کہا کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی، یعنی نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے۔ جب بات مکمل ہو چکی، پیغمبر تشریف لیے جا رہے تھے، تو اس وقت یہ صدا بلند ہوئی کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر غور فرمائیے گا، چونکہ بہرحال جو موضوع ہے اور جو گفتگو ہے وہ 9-10 مجلسوں میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، مختصراً کچھ جملے بیان کیے جا سکتے۔ میں سیدھی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کتاب لے کر بیٹھے، اس سے کہیے بھیا پڑھنا شروع کرو، وہ جیسے ہی پڑھنا شروع کرے ویسے ہی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، وہ رک جائے گا،
اس سے کہیے کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو بھیا۔ کہے گا کیسے پڑھوں، نور چلا گیا۔ میں کہوں گا جب نور چلا گیا تم نے تو کہا تھا نا کتاب کافی ہے، اب نور کیوں کہتے ہو چلا گیا؟ بھئی پڑھو کتاب کو۔ معلوم یہ ہوا کہ کتاب اس وقت تک پڑھی نہیں جا سکتی ہے جب تک نور نہ ہو۔ جب نور کا اجالا ہوگا، گمراہی سے نکالا جائے گا، تو پھر اس نور کی روشنی میں قرآن پڑھی جائے گی تو سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ میں ایک ایک بات کو قرآن کریم کی آیات سے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں، ضرور یقینی طور کے اوپر میں اس بات کو مانتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر ڈسکس کرنا، بات کرنا، گفتگو کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو آیات قرآنی کے اعتبار سے گفتگو ہوتی ہے، یہ انسان کے اس ذہنی سطح کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جہاں کوئی باشعوری انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت آسان نہیں جملے ہوتے کہ جلدی سے آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ میں نے کیا کہا؟ دو چیزیں تو اب لازم ہے، قرآن کی آیت لازم ہے کہ دونوں میں مطابقت ہو۔ بھئی ہم اگر کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، تو تم آ کے کہو میں نے غلط کہا، یا کہو تو ہم تم کو مطمئن کریں۔ تم پوچھتے کیوں نہیں؟ تم نے تو ہم سے زیادہ قرآن رٹ رکھا ہے نا، ہم سے زیادہ قرآن یاد کر لیا ہے نا، تو تم تو بہتر جانتے ہو۔ اگر قرآن صامت ہے اور ہم نے کسی کو ناطق کہا تو لازم ہے وہی خصوصیات ناطق میں بھی ہو جو صامت میں ہیں۔ بھئی چیلنج کر رہا ہوں کہ تم ہم کو چیلنج کرو، ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم نے کہا قرآن ناطق، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، تم چیلنج کرو کیسے؟ ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں کہ کیسے نہیں ہے۔ تم جواب نہیں دے سکتے ہو، کیونکہ جس آیت کو کھولو گے اس سے ولایت اہل بیت نظر آ جائے گی۔ ہم تم کو ثابت کرتے ہیں اور تم کو جو چیلنج کیا اس چیلنج کو پورا کرتے ہیں۔ جاؤ قرآن کریم کا 13واں سورہ دیکھنا، سورہ رعد، اور آیت کا نشان 31 ہے۔ قرآن مجید کا 13 نمبر سورہ، سورہ رعد، آیت کا نشان 31 قرآن کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ میں بار بار آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میں اپنے ناظرین سے کہتا ہوں، اور یہ تو اس وقت بہرحال بہت دور تک مجلسیں جا رہی ہیں، اور پروردگار عالم یہ جو بیچارے مومنین اپنے چینلوں کے ذریعے سے مجلسوں کو لائیو کر رہے ہیں، وہ سارے چینل پروردگار عالم ان کو نیک مقاصد میں کامیابی عطا کرے کہ جس طریقے سے اس کورونا کے دور میں انہوں نے اعزائے سید الشہداء کو برقرار رکھا اور منعقد کروایا، واقعاً بڑا اہم مرحلہ تھا۔ تو دور تک تو میں جو کہتا ہوں وہ کیا کہتا ہوں کہ سب کو یار میں حوالے اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ سنیے اور نکل جائیے، میں ایک ایک آیت کا ایک ایک نشان بتاتا ہوں، اس لیے کہ دیکھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، بات مستند ہونا چاہیے۔ اب میں ثبوت دے رہا ہوں، 13 نمبر سورہ، سورہ رعد، آیت کا نشان 31، پروردگار عالم قرآن کے لیے آواز دے رہا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ پہاڑ کو چلاتی ہے۔ قرآن پہاڑ کو چلاتا ہے، زمین کو سمیٹتا ہے اور مردے کو بلواتا ہے۔ قرآن کی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا قرآن کی کوالٹی کیا ہے؟ قرآن کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ پہاڑ کو چلائے، زمین کو سمیٹے، مردے کو بلوائے۔ تو اب آ کے دیکھو قرآن ناطق میں خصوصیت ہے نہیں؟
تو جب مباہلہ میں پہنچے تو نصارہ نے کہا یہ اگر حکم دے دے تو پہاڑ چلنے لگے، یہ خیبر کے میدان میں گئے تو زمین کو سمیٹ لیا، ٹھوکر مار دی تو مردے کو بلوا دیا۔ دیکھیے ایسا کیجئے کہ جب اگر کوئی، ویسے تو مومنین ہے جب جوش میں آتے تو نعرہ لگا دیتے ہیں، لیکن نعرہ حیدری اگر کوئی لگایا کرے نا تو شرما کے نہ کہا کیجئے۔ ایک بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو، ہر چیز کا جواب ہے۔ ہم سے کہا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ قوم جو نہیں ہے یہ نعرے تکبیر پہ اللہ اکبر دھیرے سے کہتی ہے، یہ نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ دھیرے سے کہتی ہے، اور جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو بڑی کس کے کہتی ہے۔ کہا جاتا ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے تو میں زیادہ کس کے نہیں، آہستہ سے کہتا ہوں اللہ اکبر۔ جب نعرہ رسالت لگتا ہے تو میں یا رسول اللہ بھی آہستہ سے کہہ دیتا ہوں، لیکن جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو یا علی ہم کس کے کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھئے گا کیوں؟ بھئی اب پوچھئے گا کیوں کہ وہ دھیرے سے یہ کس کے کیوں؟ تو میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر مخالفت توحید کی ہوتی تو میں کس کے نعرہ تکبیر لگاتا، اگر مخالفت رسالت کی ہوتی تو کس کے نعرہ رسالت لگاتا، لیکن مخالفت ولایت علی کی ہے اس لیے کس کے لگاتے نعرہ حیدری۔ کیونکہ مخالفت ولایت کی ہوتی ہے اس لیے ہم کس کے لگاتے ہیں نعرہ حیدری۔ عزیزو، میں نے کل بھی کہا تھا کہ رسول کی اطاعت ہو جاتی۔ بہرحال آج کچھ آیتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، چونکہ گفتگو آخر مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلے تم ثبوت دو ہم کو کہ تم رسول کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ بھائی پہلے یہ ثبوت دو کہ رسول کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو۔ قرآن مجید تیسرا سورہ آل عمران، قرآن مجید کا تیسرا سورہ آل عمران، جا کر دیکھیے گا اطمینان سے۔ آیت کا نشان 31، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ جو اللہ اللہ ہو رہا ہے نا، اللہ ہے نا، یہ اللہ ہے۔ آؤ پڑھو قرآن کو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ قل کہہ دیا ان سے تحبون اللہ، بھئی ہم اللہ سے محبت کرتے، نماز پڑھیں کس کے؟ نہیں، قرآن نے کہا اللہ سے محبت کرتے، روزہ رکھیں، 60 روزے رکھ لیں؟ کہا نہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں کیا کریں؟ زکوٰۃ دیں، خمس دیں، حج کریں، کیا کریں؟ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو پیغمبر سے کہلوایا، قل کہہ دو تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میرا اتباع کرو۔ یعنی اتباع محمد یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے۔ قرآن سے بات ہے، دیکھیے محمد کا اتباع کرو، پیغمبر کا اتباع کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اچھا تو اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ 31 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران، 31 نمبر آیت۔
لوگ کہیں گے جو رسول کہیں اس کو مانو، ہے نا، جو رسول کہیں اس کے اوپر عمل کرو. نہیں، یہ نہیں ہے. اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے. اب 31 کے بعد 32 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے گا. قل اطیعوا اللہ ورسولہ. 31 میں کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اتباع کرو. 32 نمبر آیت میں کیا؟ قل، کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. سمجھ گئے؟ یہ 31 نمبر آیت اور 32 نمبر آیت دو آیتیں ہیں قرآن کی. ایک میں کہا جا رہا ہے اتباع کرو اور ایک میں کہا جا رہا ہے اطاعت کرو. اب بتائیے اس کے معنی کیا ہوئے؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اتباع افعال کا ہوتا ہے اور اطاعت اقوال کی ہوتی ہے. بھئی دونوں الگ الگ ہے نا. اتباع افعال کا ہوگا، اطاعت اقوال کی ہوگی. تو آپ اقوال کو تو جمع کر کے کتاب کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ پیغمبر نے فرمایا، یہ پیغمبر کے فرمان ہیں، اس میں اطاعت کیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سر پہ رکھ لیا کہ اب ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے. لیکن اتباع کیسے کیا جائے؟ بھئی اتباع کیا کیسے جائے؟ کہ رسول کیا کرتے تھے، رسول کیسے بیٹھتے تھے، رسول کیسے اٹھتے تھے، رسول کیسے چلتے تھے. تو اب کوئی تو ایسا ہو کہ جو رسول کے ان افعال کو بیان کرے تاکہ ہم اس کا اتباع کریں، اور وہ افعال کو بیان کرے جو باہر کی بات نہ کرے بلکہ گھر کے افعال کو بھی بیان کرے. تو اس کا مطلب وہ ہوں گے کہ جو بتائیں گے پیغمبر گھر میں لیٹتے کیسے تھے. چونکہ باہر والے تو مسجد میں بیٹھنا تک بتا سکتے ہیں، تو گھر والے ہوں گے کہ جو بتلائیں گے کہ رسول کیسے بیٹھتے تھے، رسول کیسے آرام فرماتے تھے. لہذا باہر والوں کا اتباع. اب وہ کون ہیں، وہ کون سے آئینے ہیں کہ جس کے اندر سے کردار رسول، اتباع رسول کو دیکھا جائے. لہذا ہر طرح کا آئینہ سامنے رکھا. کبھی علی کی شکل میں آئینہ نظر آیا، کبھی حسنین کی شکل میں آئینہ نظر آیا، کبھی علی ابن زین العابدین کی شکل میں آئینہ نظر آیا. اس لیے انتظام ہوا کہ اتباع بھی کرو اور اطاعت کرو. اب یہاں تک بات آ گئی. کئی آیتیں ہو گئیں؟ 2 آیتیں ہو گئیں. 31 نمبر میں کیا کہا؟ 31 نمبر میں کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. 32 نمبر آیت میں کیا کہا؟ 32 نمبر میں آیت میں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب 33 نمبر آیت دیکھیے گا. سورہ آل عمران ہے، تیسرا سورہ. 33 نمبر آیت. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً. اللہ نے چنا نوح کو اور آدم کو. اللہ نے آدم کو چنا اور نوح کو چنا. آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. اور کیا آپ نے؟ میں کل سے آ کے متصل ہو گیا. کل میں کس کا تذکرہ کر رہا تھا؟ جناب ابو طالب کی بات کر رہا تھا نا. یہ علی اعلان بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ جس میں آل عمران کا لفظ ہے یہ جناب ابو طالب کے نام پہ ہے. اگر کوئی کہے گا کہ کوئی اور بھی عمران ہے تو عمران تو 2 اور مل جائیں گے لیکن آل ان کی نہ ملے گی. اگر آل ملے گی تو صرف ابو طالب کی آل ملے گی.
چیلنج کر رہا ہوں, ملیں گے. مریم ابن عمران ہے, عمران کی بیٹی کون؟ مریم. آل ہے, آل ہے, ختم. اسی طریقے سے جناب موسیٰ کی طرف جائیے, وہاں بھی تو دو عمران اور ملیں گے. عمران ملیں گے, آل نہ ملے گی. تو اگر آل عمران کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب قدرت بتلانا چاہتی ہے. اشارہ دیکھیے کہ رسول کا اتباع کرو تو آل محمد ملیں گے, علی اور ان کی اولاد ملے گی. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو گویا جب رسول کی اطاعت ہوگی تو پھر فاطمہ کی تعظیم کرو کہ یہ اطاعت رسول, علی کی ولایت کے مانو کہ یہ اطاعت رسول, پشت میں اپنے بچوں کو لے لینا یہ اطاعت رسول. اور پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ فقط اطاعت کی منزل نہیں ہے, اللہ نے چن لیا ہے, اللہ نے چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ, جا کر سنیے گا, چن لیا, چن لیا. کس کو چنا؟ آدم کو سنگل, نوح کو سنگل, ابراہیم کی آل کو چنا اور آل عمران کو چنا. ابراہیم کی آل کو چنا کیوں؟ چونکہ اسحاق اور سلسلہ انہی سے آگے بڑھا. بھئی وہ ابراہیم کی آل کہی جا سکتی تھی چونکہ پیغمبر اور سب ابراہیم کی آل میں آ جائیں گے, لیکن چونکہ جناب عبد المطلب کے بعد اس ابراہیم کے سلسلے کو بانٹ دیا گیا تھا, ایک عبداللہ کی طرف گیا, ایک ابو طالب کی طرف آیا. عبداللہ سے محمد پیدا ہوئے, ابو طالب سے علی کی ولادت ہوئی. شاید کوئی کہے کہ یہ عمران کوئی ہوں گے, وہ تو آل ابراہیم میں آ گئے. میں کہوں گا, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آل ابراہیم اس لیے کہا کہ ادھر سے نبوت کو پورا چنا, اور آل عمران اس لیے کہا کہ ولایت کو ادھر سے چن لیا. دیکھیے, یہ استفا کا معنی جا کر پوچھئے گا علماء سے, چن لیا. میں دو جملے, دیکھیے جب فضائل اہل بیت کی مولا کی بات آتی ہے نا تو رہا نہیں جاتا ہے. اب دو جملے دہرانے جا رہا ہوں, سن چکے ہوں گے آپ مجھ سے, لیکن بہت مضبوط جملے ہیں. یہ لکھنؤ والا اردو جو سمجھتا ہے وہی سمجھ پائے گا. سمجھ گئے؟ اب بیٹھتے ہیں چپک جاتے ہیں تو کیا کیا جائے. سنیے اب دو جملے. وہ دیکھیے ایسا ہے کہ دو طرح سے الیکشن ہوتا ہے. الیکشن دو طرح سے ہوتا ہے. ایک کبھی انسان الیکشن لڑ کے جیتتا ہے, اور ایک کبھی سلیکشن کر کے منتخب کر کے بھیج دیا جاتا ہے نا. اب مثلا الیکشن ہوا, سمجھ گئے, الیکشن ہو رہا ہے, 5 لوگ کھڑے ہیں, 6 لوگ کھڑے ہیں, تو ان 5-6 لوگوں میں قسم خدا کی اردو ہے, آپ سے زیادہ صرف آپ ہی کے یہاں درمیان میں مزہ آئے گا اس جملے کا. آپ نے کیا کہا کہ الیکشن ہو رہا ہے, کہا کیا کیا جائے, کہا کسی ایک کو چھانٹ لو. کسی ایک کو چھانٹ لو, ہے نا. الیکشن ہو رہا ہے تو چھانٹ لو, ٹھیک. اور دوسرا سلیکشن ہوتا ہے, وہ حکومت کی طرف سے منتخب کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہوں گے, ہے نا. سمجھ رہے, بات بالکل آسان ہے. دیکھیے ادھر سے چن لیا جاتا ہے کہ ان کو چن لیا, ان کو چن لیا. اب دوسرا جملہ لفظ بدلے دیتا ہوں
کہ پبلک جو ہے وہ چھانٹتی ہے، پبلک جو ہے وہ چھانٹتی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ چنتی ہے۔ بات میں نے ختم کر دی، بات ختم ہو گئی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ قسم خدا کی ایسے دو جملے دیے ہیں، یاد رکھو پبلک جس کو چھانٹے گی وہ چھٹا ہوا ہوگا۔ بھئی پبلک جس کو چھانٹ کے بتائے وہ چھٹا ہوا ہوگا، اور اللہ جس کو چن لے وہ چنا ہوا ہوگا۔ تو ہم نے اسی لیے علی کی ولایت کا اقرار کیا، کیونکہ ہم چنا ہوا چاہتے تھے، چھٹا ہوا نہیں چاہتے تھے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھو ہم نے ولایت علی ابن ابی طالب کو سقیفہ کے بند کمرے سے نہیں لیا ہے، غدیر کے میدان سے لیا ہے۔ لہذا ہم ببانگے دہل مائک پہ کہتے ہیں علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں، کہ ولایت ایک کسی بند کمرے اور کوٹری کی بات نہیں ہے۔ اور اتنا اور کہہ دوں، یاد رکھو بھائی مقصرین بڑھ رہے ہیں، علی کے فضائل سنا تو ان میں بے چینیاں ہونے لگتی ہیں۔ فضائل علی میں اب غیروں کو چھوڑ دیجئے، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی مضطرب ہونے لگتے ہیں۔ اب جیسے ہی محرم ہوتا ہے، ارے بھائی نماز نہیں کرتے، ارے بھائی روزے کی بات نہیں کرتے، ارے بھائی حج کی بات نہیں کرتے۔ سب باتیں ہوتی ہیں، پہلے اصل کی بات ہو جائے، اس کے بعد فرع کی بات ہوگی۔ سمجھ گئے؟ ولایت وہ منزل ہے کہ جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے عظمت ولایت کو اس مولوی سے پوچھئے گا، قبر میں اتارنے کے بعد بھی نماز روزے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں نماز پڑھتا تھا، میں روزہ رکھتا تھا، شانے ہلا ہلا کے کہا جائے اسمع افہم، سنو سمجھو فلاں ابن فلاں، تم نماز پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتا تھا، روزہ پڑھتا تھا، لیکن جب اقرار ولایت علی ابن ابی طالب کی بات آتی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم محمد کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، علی کو مانتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ عزیزوں، یہ ولایت علی ابن ابی طالب، اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور ولایت ہم تک اگر پہنچ جائے، نعمت ہے، نعمت نعمت ہے۔ نماز، روزہ، حج، خون، زکوٰۃ سب کچھ آ چکا ہے، لیکن تکمیل دین نہیں ہوئی۔ پوچھئے غدیر میں کیا کیا ہوا؟ الیوم، قرآن ہے، الیوم، سورہ مائدہ 5ویں یا 7ویں آیت ہے، آج کے دن کیا ہوا؟ الیوم، آج کیا ہوا؟ کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا۔ بھائی کیوں مکمل ہو گیا؟ کیوں نعمتیں تمام ہو گئیں؟ کیوں راضی ہو گیا؟ کیونکہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کی صدا آ گئی۔ یعنی ولایت امیر المومنین وہ ہے کہ جب وہ پہنچ گئی امت تک تو اب نعمت مکمل ہو گئی، دین سے راضی ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، میں بتا چکا ہوں کہ شریعت نہیں ہے ولایت علی، دین ہے، دین، اور دین کو چھوڑنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو اتنا یاد رکھو، جو ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ صاحب ان کو برا کیوں کہتے ہیں، ارے غیر کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہم سے کہتے ہیں، تو ہم کو بھی معلوم ہے کہاں پہ کیا کہنا ہے۔
آپ ہم کو نہ بتائیے، ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے برا کہنا ہے اور کہاں پر برا کہنا ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کو سب معلوم ہے، ہمیں حکم الہی بھی معلوم ہے کہ اس نے کیسے تولا اور تبرہ کی بات کی ہے۔ بھئی قرآن سے زیادہ تم ہو۔ چلو قرآن مجید میں 33 نمبر سورہ ہے، دونوں آیتوں کا صرف نشان دیکھ رہا ہوں، آج ہم سے تولا اور تبرہ کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھو اگر قرآن میں تولا اور تبرہ نہ ہو تو ہم سے تم بات نہ کرنا۔ قرآن میں ہے 33 نمبر سورہ ہے، 56-57 آیت کو دیکھ لو، وہیں پہ تولا بھی ہے، وہیں پہ تبرہ بھی ہے۔ یہ تولا تبرہ ہے کیا؟ یہ تولا تبرہ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اعلان کرتے رہو اور اس کے بعد دشمن اہل بیت سے بیزاری کا اعلان کرتے رہو، برات کرتے رہو۔ یہ ہے اصول، یہ ہے دین۔ آج ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں جناب، ارے آپ کب سے قرآن کے اوپر آ گئے؟ کیا آپ بھی اس لیے ابلیس کے باس بن گئے ہیں؟ جیسے وہ قیاس کرتا تھا آپ بھی قیاس کرنے لگے۔ میں نے کہا حوالہ دیا ہے، باقی اطمینان سے دیکھیے گا، 33 نمبر سورہ 56-57 آیتیں دونوں دیکھ لیجئے گا، اس وہیں پہ تبرہ وہیں پہ تبرہ ہے۔ اور کس پر برات کی جائے گی، کس سے ناراضگی کا اظہار کیا جائے گا، سب ملے گا قرآن کے اندر۔ تو اب قرآن سے اوپر آپ دین سمجھائیے گا ہم کو، آپ دین بتلائیے گا ہم کو۔ اتنا یاد رکھیے، ہمیں دین کسی ملا مولوی سے نہیں لینا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم یہ ملا مولوی جو ہے یہ ہے کس ڈریس میں، کیونکہ ہم نے جب بھی ابلیس کو دیکھا ہے ہمیشہ داڑھی میں دیکھا ہے، کلین شیپ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کسی اور کو نہیں، اپنے اوپر کہا ہے، اپنے اوپر داڑھی میں دیکھا ہے۔ کبھی کوئی مولوی بتائے کہ ابلیس کہیں پہ آیا ہو کلین شیپ؟ ہمیشہ داڑھی کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا مطلب مولوی کے لباس میں آتا ہے، تو اس لیے مولوی سے زیادہ ہوشیار رہیے۔ اور کیا آپ نے چیک کیجئے، علماء سو بھی ہیں، علماء خوب بھی ہیں، چیک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، بس آخری جملہ بند کیے دیر ختم کیے دیر بعد، تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے۔ آپ کیسے چیک کیجئے گا؟ بس ایک دفعہ اس کے سامنے نعرہ حیدری کر کے یا علی کہہ دیجئے، اور دوسری دفعہ اس کے سامنے جس کا حیدری کیے تو جس نے قذف کیا تھا اس پر لعنت کہہ دیئے، چہرہ خود بتا دے گا کہ علماء سو ہے یا علماء خوب ہے۔ تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے، لگوا دیجئے۔ یہی تو ولایت علی میں خصوصیت ہے، یہیں شجرہ کھول دیتی ہے۔ اب انشاءاللہ میں بات بڑھ جائے گی آگے، اور بھی یہ منصب دیر ہو جائے گی اور بہت ہے، اب یہ شجرہ کل کھلوا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا نا، دیکھیے ہے نا، پیغمبر نے فرمایا تھا نا، کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ کہ تم نے جو اژدہا مار دیا اس سے اپنی نسل کی جانچ کرتے تھے کہ صحیح ہے یا غلط، وہ تو مر جاتا۔ اب اگر کسی کے نسل کی جانچ کرنا ہے تو جانچ کرو جو گہوارے میں ہے۔ میں یہ آج بتلائے دے رہا ہوں اور جانچ کل کر کے دوں گا، جانچ کل کر دوں گا، سمجھ گئے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ولایت علی ابن ابی طالب ہے بچہ بتائے گا۔ بس عزیزوں، یہ عظمت امیر المومنین ہے۔ دنیا ولایت کی منزل کو سمجھے،
ولایت یعنی کہا نہیں کہ سب کچھ، تو وہی غیب بھی تھا، علم غیب بھی تھا. کیا غیب تھا؟ کہ یہ عقیل کسی ایسے گھرانے میں شادی کراؤ کہ جہاں سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو شجاع کہ جو کربلا کے میدان میں جناب عباس کی عظمت کو سمجھیے گا، مرتبے کو سمجھیے گا جناب عباس کے. قسم خدا کی شہزادی نے سب ماشاءاللہ سے سنبھالا. شہزادی نے کیا فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ شہزادی اپنا بیٹا کہتی تھی عباس کو. شہزادی کہتی تھی میرا بیٹا عباس ہے. ہر معصوم نے جناب عباس کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے. اور بتاتا ہوں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. کربلا میں ایک شخص تھا، اس کا لڑکا بیمار تھا، خوب اس نے علاج ادھر ادھر کرایا. جناب عباس کا ایک لقب کیا ہے؟ باب الحوائج. اس کو ذہن میں رکھیے گا، باب الحوائج. اللہ اکبر. جناب عباس کی عظمت، مرتبہ، قسم خدا کی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے جناب عباس کی عظمت. کیا بات کرتے ہو، وہ تو معصوم تھے، ولی تھے. جناب عباس کے خاک پا کے برابر. بیمار تھا، سب طرف علاج کروایا گیا، کہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا. وہ گیا کربلا میں جناب عباس کی زری کے اوپر، اور جناب عباس کی زری سے مخاطب ہو کے کہنے لگا آپ باب الحوائج ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، میرے بیٹے کو ٹھیک کیجیے گا. یہ کہہ کے اس نے بیٹے کو زری میں باندھا، گھر پہ آ گیا، سو گیا لیٹ کے. جب سو گیا صبح صادق اس کی دروازے کو کسی نے کھٹکھٹایا. جیسی دروازہ کھٹکھٹایا اٹھ کے گیا باہر دیکھنے. اب جو دیکھا، دروازہ کھولا، دیکھا اس کا بیٹا کھڑا ہے صحیح سالم، بالکل ٹھیک. بیٹا آ گیا. باپ نے بیٹے کو دیکھا، تڑپ گیا. کہا تم کیسے؟ کہا بابا میں ٹھیک ہو گیا. کہا کیسے ٹھیک ہوئے؟ اب اس نے خواب بیان کرنا شروع کیا. کہا میں بیمار تھا، آپ باندھ کے چلے آئے تھے، میں سو گیا. میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جناب عباس نے میری سفارش رسول کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں کی کہ پروردگار اس کو شفا دے دے. وہاں سے ملک آیا خدمت رسول میں کہ عباس سے کہہ دو اس کی موت یقینی ہے، اس کو شفا نہیں ملے گی. موت یقینی ہے، شفا نہیں ملے گی. اس کے بعد جناب عباس تک جب یہ پیغام آیا، جناب عباس نے کہا کہ ہم عباس اس کی سفارش کرتے ہیں اس کو شفا مل جائے. ایک ایک واقعہ کتابوں میں ملے گا، پڑھ کے آیا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اس کو شفا مل جائے. پھر گیا پیغام، پھر اللہ کی بارگاہ سے آئی آواز، نبی کے پاس ملک آیا کہ عباس سے کہہ دو اس کو شفا نہیں ملے گی. جب 2 دفعہ شفا نہ ملنے کی بات ہوئی تو پھر اب جناب عباس نے خدمت پیغمبر میں کہا کہ مولا میرا ایک لقب باب الحوائج ہے، تو اگر میری سفارش قبول نہیں ہو سکتی ہے تو میرا لقب یہ لے لیا جائے. ایک ایک جملہ پڑھا ہوا پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرا یہ لقب لے لیا جائے جب میری سفارش قبول نہیں ہو رہی ہے. تو جیسے یہ جملہ کہا، یہ جملہ عرش الہی سے ٹکرایا، ادھر سے آواز آئی عباس سے کہہ دو تم باب الحوائج ہو، اس کو شفا دے دی گئی ہے. پورا واقعہ اس نے بتایا. یہ ہے عظمت جناب ابو الفضل عباس کی. اور آپ کو بتاؤں، بہت احترام کے ساتھ اپنی دعاؤں کو، اپنی تمناؤں کو سامنے رکھ کے بیٹھیے گا، چونکہ بالکل یہ بات طے ہے روایات سے کہ جب اگر آقا ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام زمانہ ضرور شرکت کرتے ہیں. بالکل اس یقین کے ساتھ، صرف یقین ہونا چاہیے، یقین. اور آج مجھ کو یقین ہے کہ جہاں جہاں اذاقانوں میں آقا ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں امام زمانہ ضرور جائیں گے. کیونکہ ملتا یہ ہے
کہ امام زمانہ نے کہا مجھ کو عباس کا تذکرہ پسند بہت ہے. عزاداران امام مظلوم جناب ابو الفضل عباس، ان کا مرتبہ، ان کی شجاعت، ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھیے گا. جناب عباس کے فضائل پڑھیں تو وہ بھی جو ہیں مصائب بن جاتے ہیں. صاحب کبریت الاحمر لکھتے ہیں کہ صفین کے میدان میں جب جناب عباس گئے تو سب چیزیں ہیں، سب چیزیں ایک ایک چیز بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جب آقا ابو الفضل عباس لڑنے کے لیے گئے تو معاویہ نے کہا کہ کوئی جائے اس کا سر لے کے آئے. کیا سے باتیں قدم ہی تھی، قدم نہیں ہل رہا تھا جناب عباس کا. صفین کے میدان میں گئے، قدم نہیں ہل رہا تھا. 12 سال کا سن، 10-12 سال جمے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں یہ ہے کون. کوئی کہتا ہے علی آ گئے، کوئی کہتا ہے کوئی ملک آ گیا ہے، الگ مختلف باتیں ہیں. تو اس کے بعد ایک پہلوان تھا ابن شاس. معاویہ نے کہا جاؤ تم، اور جانے کے بعد اس کا سر قلم کر کے لاؤ. کوئی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو جیسے لگتا ہے معاویہ نے برا کہہ دیا. کہا تم میری توہین کرتے ہو. کہا تم کو نہیں معلوم کہ عرب میں میرے لیے مشہور ہے کہ میں 10,000 سے اکیلے مقابلہ کرتا ہوں. 10,000 میں نے پڑھا اس لیے بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ. کہا میں 10,000 سے اکیلے مقابلہ کرتا ہوں، تم مجھ سے کہتے ہو اس کے مقابلے میں چلے جاؤ. کہا میرے 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو بھیج دو، وہ اس کا سر لے آئے گا. 7 بیٹے گئے، واصل جہنم ہو گئے. اس کے بعد اب آپ بتائیے، اتنا بڑا پہلوان کہ جو 10,000 سے اکیلے لڑتا ہے، اس پہلوان، اس بہادر، جب اس کے سامنے اس کے 7 بیٹوں کے ٹکڑے کر دیے گئے تو اس پر کیا گزری ہوگی. آیا، دہاڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے جناب عباس کے اوپر حملہ کیا. جیسے ہی جناب عباس پہ حملہ کیا، ایک ایک جملہ پڑھا ہے. عباس نے ایک وار کیا، تلوار چلی اور زین تک اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے چلے گئے. بس جیسے ہی 2 ٹکڑے، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، فوراً مولا کائنات نے آواز دی عباس کو جلدی واپس بلاؤ، میرے بچے کے نظر نہ لگ جائے. جناب عباس کو واپس بلایا گیا. جیسے ہی عباس آئے، مولا کائنات اٹھے، عباس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا. ارے میرے مولا مطمئن ہو گئے کہ اب میرا لال کربلا کے میدان میں. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں، جناب عباس کی مصیبت آج دیکھیے. آج آپ کو پرسہ کس کو دینا ہے؟ بی بی نے کہا عباس میرا بیٹا ہے. آج بی بی فاطمہ کو پرسہ دینا جناب عباس کا، کوئی کمی نہ رکھیے گا. عزاداروں، ہر ایک کی ڈھارس جناب عباس. اور اطمینان سے مصائب. جب 2 محرم کو پہنچے، خیمے لگا دیے گئے. ایک ایک جملے کے اوپر مصیبت، ایک ایک جملے کے اوپر خیمے لگ گئے. دشمن کی فوجیں آئیں، اس نے کہا خیمے یہاں سے ہٹائیے، ہم لگائیں گے خیمے. جناب عباس نے کیا کیا تھا؟ جناب عباس نے کیا کیا تھا؟ جناب عباس نے ایک تلوار سے لکیر کھینچ دی. تلوار سے لکیر کھینچ دی. تلوار نکل چکی تھی، لکیر کھینچ دی. کہا ہو کسی کے ہمت تو آگے بڑھ کے دکھائے. جیسے یہ منزل کو دیکھا، اب امام حسین کچھ نہیں بولے، فوراً آئے جناب زینب کے پاس. زینب، عباس کو غیظ آ گیا ہے. مظلوم کربلا نے حسین عباس سے کچھ نہ کہا، شہزادی زینب کا سہارا لیا. اے زینب، عباس کو بلاؤ.
جناب زینب نے عباس کو بلوایا، اے بھیا عباس، اپنے خیموں کو ہٹا لو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خیمے ہٹ گئے، عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی میں نہیں بیان کر سکتا۔ عباس کا دل پارا پارا ہو گیا ہوگا۔ وہ عباس کہ جس کے قبضے میں اتنی قدرت تھی کہ اس رسالے کو واصل جہنم کر دے، اس نے جب اپنے ہاتھوں سے لگا ہوئے خیموں کو ہٹایا ہوگا تو کیا گزری ہوگی۔ ہٹ گئے خیمے، 7 محرم گزر چکی ہے نا۔ عزادارو تم بتاؤ کہ جب الاتش کی صدائیں جناب عباس سنتے ہوں گے تو جناب عباس کے کیا عالم ہوتا ہوگا، جناب عباس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ عزادارو جناب سکینہ سب سے زیادہ کس کو چاہتی تھی؟ یہ علم میں دیکھنا بھی جب علم رحمت ہوگا، کس کو چاہتی تھی؟ اگر عباس کا علم ہے تو شہزادی سکینہ کی مشق ہے، بہت محبت تھی۔ اب تم یہ بتاؤ کہ بچے کو اگر کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ جناب سکینہ چچا ہی سے تو مانگنے جاتی ہوں گی، اے چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، اے چچا پانی لا دیجئے، اے چچا پانی کے چند قطرے مل جائیں، اے چچا پیاس چچا میرا چھوٹا بھائی گہوارے میں تڑپ رہا ہے۔ عزادارو جب شہزادی سکینہ جناب عباس کا دامن پکڑ کے اے چچا مجھ کو پانی لا دیجئے، عزادارو احساس کر کے بتاؤ جناب عباس میں کیا گزرتی ہوگی۔ ارے عجب نہیں روتے ہوں گے، اے سکینہ مجھے آقا سے اجازت دلا دو، فرات کا رخ موڑ کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں۔ جزاکم اللہ۔ جناب عباس شجاعت کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر۔ اطاعت کی کیا منزل ہے، کیا عالم ہے اطاعت کا، کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی تذکرہ نہیں کر سکتا۔ جناب عباس کیا اطاعت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ آقا آقا، یہ اس ماں کے کردار کی، اس ماں کے تعلیم تھی کہ جس ماں نے جب بچہ پیدا ہوا تو یہ سمجھا کے رکھا تھا عباس حسین تمہارے آقا ہیں، تم غلام ہو۔ یہ جناب عباس، اللہ اکبر، عظمت جناب عباس۔ گزرتا گیا وقت، گزرتا گیا، شب عاشور نمودار ہوئی۔ جب شب عاشور نمودار ہوئی اس کے بعد چچا بھتیجے میں کیا گفتگو ہوئی، جناب علی اکبر اور جناب عباس اس میں کیا گفتگو ہوئی۔ جب چاہنے والوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، یہ آقا کے سر کے لیے آ رہے ہیں، تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک دفعہ علی اکبر نے عباس کے چہرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہہ دیا۔ کیا کہا یہ تو نہیں لکھا، لیکن یہی کہا ہوگا چچا آپ کی موجودگی میں کوئی بابا تک پہنچ سکتا ہے۔ بس یہی تو وہ منزل تھی کہ علی اکبر بھی چچا کو دیکھتے تھے کہ میرے بابا تک کوئی نہ پہنچے گا، اور زینب بھی عباس کو دیکھتی تھی کہ میری چادر تک کوئی نہ پہنچ پائے گا۔ بس شب عاشور نمودار ہوئی۔ وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے، میں ایک دو جملوں کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر، جناب زہر ابن قین، جناب مسلم ابن اوسجا، ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز جناب عباس تھے۔ آئے عباس کے پاس، عباس کے پاس آئے، باتیں کرتے کرتے ٹہلتے ٹہلتے خیمے کے پیچھے چلے گئے۔ جب خیمے کے پیچھے پہنچے تو ایک دفعہ جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ عباس تم کو معلوم ہے تمہاری ولادت کیوں کر ہوئی ہے؟ کہا کیوں ہوئی ہے؟ کہا مولا نے یہ تمنا کی تھی کہ تم کربلا میں حسین کی نصرت کرو، آقا حسین کی نصرت کرو، اس لیے تمہاری ولادت ہوئی ہے۔ جناب عباس چوتھے امام نے کہا نافذ البصیرت تھے، دور اندیش تھے، سمجھ گئے جملوں کو،
سمجھ گئے جملوں کو؟ کہتے کیا ہے؟ کہا تم ہماری شجاعت کو للکار رہے ہو، تو ہماری شجاعت کو. تو اب ارباب مقاتل نے لکھا کہ عباس نے یہ کہہ کے ایک دفعہ انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹی، کہا اے حبیب میرے مولا سے اجازت دلوا دو، صبح نہ ہوگی دارالامارہ پہ حسینی پرچم لگا دوں گا، سب دشمنوں کو واصل جہنم پہنچا دوں. بس عزادارو مجلس ختم کر دی. جناب عباس کی یہ شجاعت، سینے میں دم گھٹ رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ جب آقا سے کہے چچا آقا، اب تو دم گھٹا جاتا ہے، میرا دم گھٹا جاتا ہے. عزادارو جناب عباس کو جب یہ جملہ تھا تو میرے مولا امام حسین نے جو جملہ کہا، ذرا اس کی باریکی کو سمجھنا، اس کی باریکی کو اور عباس سے محبت کو سمجھنا. کہا بھائیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو عباس نے کیا جملہ کہا؟ اے مولا اب جہاں لشکر ہے وہیں علمداری بھی کر لوں گا. بس اسی اسنا آواز آئی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. جیسے یہ آواز کو سنا کہا عباس تم نے کسی آواز کو سنا؟ کہا ہاں آقا میں نے آواز کو سن لیا ہے، کرنا چاہتے ہو تو جاؤ، اس سے پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر لو. بس اب کیا تھا، عباس در خیمہ پر آئے. عزاداروں مصائب میں پڑھنے کو بہت دیر تک پڑھ سکتا ہوں، لیکن عزاداروں مجھے تمہارا بھی خیال ہے، پرسے کا بھی خیال ہے، مجلسوں کا بھی خیال ہے. بس اس لیے مصائب کو بہت مختصر کیے دے رہا ہوں، لیکن تم بی بی کو پرسے میں کوئی کمی نہ کرنا عزاداروں، کیونکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم بھی بی بی کے سامنے سرخرو ہو جائے اور تم بھی گریہ کر کے بی بی کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. آئے در خیمہ پر آنے کے بعد آواز دی، سکینہ مشق لے کے آؤ، سکینہ مشق لاؤ. اب جو شہزادی سکینہ نے یہ جملہ سنا کہ چچا نے مشق مانگی ہے، تیز رفتاری سے آئیں، مشق لے کے آئیں. سکینہ تو خوش ہو گئیں لیکن زینب کا دل بیٹھ گیا، شہزادی زینب کا دل بیٹھ گیا. زینب آئیں، کہا عباس تم میدان میں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی پانی لینے جا رہے ہیں بچوں کے لیے. کہا تم جاؤ، پورا واقعہ نہیں، صرف ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. کب ایک جملہ ہم سے سن لو. کہا شہزادی فرمائیے. کہا جب 21ویں رمضان کو شب میں بابا سب وصیتیں کر رہے تھے نا، تو میں بابا کے گلے لگی تھی نا، بابا نے گلے لگتے وقت کہا تھا زینب کربلا میں رسن بندھے گی، چادر چھنے گی، صبر کر لینا. بابا نے کہا تھا، یقین تھا، لیکن سوچتی تھی کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی بسا. عباس جاؤ خدا حافظ. جزاکم اللہ. جناب عباس مشق لیے ہوئے. اب کسی روایت میں کچھ نہیں ملتا، اب کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ چیز بات قیام حسینی میں گشت کی ہوگی کہ عباس پانی لینے گئے ہیں، سکینہ کے چچا پانی لینے گئے ہیں، سارے بچوں نے شہزادی سکینہ کو گھیر لیا ہوگا. بی بی آپ کا چچا پانی لینے گیا ہے، بی بی آپ کے چچا جو آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، بی بی جب آپ کے چچا پانی لائے ہم کو بھی دیجیے گا، بی بی ہم کو بھی دیجیے گا. اب اگر کوئی بچہ روتا ہوگا تو سکینہ کہتی ہوں گی چپ ہو جاؤ، میرا چچا پانی لینے گیا ہے، میرا چچا پانی لاتا ہوگا، ہم تم کو بھی پلائیں گے. سارے بچوں کو گھیرے ہوئے بی بی سکینہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. جناب عباس
خیمے سے باہر نکلے، مشک علم میں بندھی ہوئی، حسین نے دیکھا وہ مولا کائنات کا علم کہ جو مولا کے پاس رہا کرتا تھا، عباس کے ہاتھ میں دیا، اور اس کے بعد اس کے پھریرے کو کھولا، اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک دفعہ اس کے اوپر انگلی پھیری، اس کو کاٹا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جناب عباس میدان کی طرف چلے، میدان کی طرف بڑھے جناب عباس۔ ہزاروں کی فوج جو تھی وہ فرات پر لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ایک دفعہ علی کے شیر نے جا کر فرات پہ حملہ کیا، ارباب مقاتل نے لکھا کہ ایک نیزہ تھا، اس نیزے سے ہزاروں کو مارا، پورے تتر بتر فوجیں ہو گئیں۔ اس کے بعد عباس نے ایک دفعہ فرات میں مشک کو ڈالا، مشک بھری، پانی لیا، لینے کے بعد چلے۔ جیسے ہی چلے، ایک دفعہ دشمنوں نے کہا اگر خیمے تک پانی پہنچ گیا تو مقابلہ ممکن نہ ہوگا، لہذا خیمے تک پانی نہ جانے دینا۔ عزاداروں، وار ہوتے رہے۔ ایک شقی نے چھپ کر وار کیا، عباس کا داہنا بازو کٹا، دوسرے شقی نے وار کیا، بایاں بازو کٹا۔ عباس نے مشک سکینہ کو دہانے میں دبایا۔ اس کے بعد چلے، امام حسین علم کو دیکھ رہے ہیں، بچے علم کو دیکھ رہے ہیں، چچا پانی لے کے آ رہا ہے، چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ ایک دفعہ علم جھکا، تب کا دل بیٹھا، اور پھر ایک تیر چلا جو مشک سکینہ پہ لگا۔ بس جیسے ہی مشک سکینہ پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹی، ایک گرز آہنی پڑ گیا، عباس کا شار دو حصوں میں منقسم ہو گیا۔ عزادارو، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، وہ گھوڑا جو خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا، اب وہ گھوڑا موڑ کے اب پھر ایک دفعہ فرات کی طرف۔ عباس نے آواز دی، اے آقا میرا سلام آخر قبول۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بس 2 دقیقے مصائب کے ہیں، اس کے بعد مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ عزاداروں، پرسہ دینا ہے 2 دقیقے۔ امام حسین کس طریقے سے آئے، امام حسین کس انداز سے آئے، کبھی تصور کیا؟ معصوم نے فرمایا نا، جب کسی کا بھائی مر جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے، جب کسی کا بھائی مر جائے نا اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ عزادارو، حسین چل رہے ہیں، کس طریقے سے چل رہے مجھے نہیں معلوم۔ گھوڑا رک گیا، اب جو جھک کے دیکھا، شیر جیسے بھائی کا سینے سے لگایا، آگے بڑھے، دوسرا عباس کے سرانے پہنچے، کمر ٹوٹ چکی، قوت بازو۔ عزاداروں، مولا عباس امام حسین سرانے پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ایک دفعہ امام حسین ان سے وصیت کرتے ہیں، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، آقا ایک میری تمنا ہے، پوری کر دیجئے۔ عزاداروں، میرے مولا نے ایک مصیبت کے لیے مجھ سے کہا ہے، کہا میرے ذاکر جب میری مصیبت پڑھا کرنا تو میری مصیبت جو الگ ہے وہ پڑھ دیا کر۔ کیا مصیبت پڑھی؟ عزاداروں، کہا آقا ایک تمنا میری پوری کر دیجئے۔ امام نے کہا، مولا تمہاری عباس کیا تمنا ہے؟ کہا آقا جب پیدا ہوا تھا تو میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جب آپ کا چہرہ سامنے آیا تب میں نے آنکھیں کھولیں۔ آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جاتے وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ کہا عباس
پھر تمہاری کیا چیز پریشان کیے ہے؟ کہا مولا مولا میری آنکھ میں تیر لگا تھا، تیر کو تو پیروں میں دبا کے نکال دیا، لیکن مولا خون جمع ہے۔ تم نے اندازہ نہیں کیا، تم نے اندازہ نہیں کیا۔ عزاداروں، اگر تمہارے آنکھ میں ایک ریزہ چلا جائے تو تم جلدی سے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہو کہ میری آنکھ میں ریزہ چلا گیا۔ اب جس عباس کی آنکھ میں خون جمع ہے، دونوں بازو کٹ چکے، اے مولا میری آنکھوں کو صاف کر دیجئے۔ بس مولا کی مصیبت۔ مولا نے ذاکر سے کہا ہے، اے مجلس پڑھنے والے، اے میرا ذکر کرنے والے، میری مصیبت تو بیان کر۔ مولا کیا مصیبت ہے آپ کی؟ عزاداروں میں تو ایک ایک چیز کا تجزیہ دلا رہا ہوں، مصیبت کا اندازہ کروا رہا ہوں۔ عزاداروں، تم کسی کو دھکا دو، جیسے ہی گرنے لگے گا کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرے گا نا، ہاتھوں کے سہارے وہ اپنے کو روکے گا۔ یہی تو میرے مولا عباس نے کہا، ارے جو بھی گھوڑے سے گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لے لیا۔ اے میرے جانے والوں، ارے جب میں زین سے گرا دونوں ہاتھ کٹ چکے، ہم پر کیا مصیبت۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مجلس مکمل ہو گئی، مجلس مکمل ہو گئی۔ ایک جملہ بچا، ایک جملہ۔ مجلس مکمل ہو گئی، عباس زیارت کر چکے۔ اب امام حسین کہتے ہیں، میرے بھائی عباس میری ایک تمنا پوری کر دو۔ اے بھائی عباس میری ایک تمنا پوری کر دو۔ اب عباس تڑپ گئے کہ آقا جلدی بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمنا پوری نہ کر پاؤں۔ عباس سے کہے گے، بھیا عباس پوری زندگی تم نے مجھ کو آقا کہا، ایک دفعہ بھیا کہہ کے پکارو۔ عباس نے مدینے کا رخ کیا، اے اماں حکم امام ہے۔ عباس نے بھیا کا رخ قفص انصری کو گئے، حسین نے علم اٹھایا، خیمے میں پہنچا، اے بابا میرا چچا کا واپسا ماتم شروع ہو گیا۔ یا سکینہ